السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے دا ریالٹی گیپ، یعنی کہ حقیقت کا فرق. آج کی آتھر ہیں میم ملیحہ لودھی صاحبہ، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں پالیسیز تو بنا لی جاتی ہیں، لاز بنا لیے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک حقیقت کا گیپ ہوتا ہے، گلف چیزم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہ صرف وربیاز ہوتی ہیں، باتوں میں بنا لی جاتی ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. تو اسی طرح سے پاکستان ایک نئی پالیسی لایا ہے جس کو نام دیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا. آل تو اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے، کمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آج کی اس اوپینین میں ہم دیکھیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کہاں کہاں پہ فلاز ہیں. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے. یہ ایمفسس کر رہی ہے، زور دے رہی ہے شہریوں کی سیکیورٹی کے اوپر اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف اسٹیٹ سیکیورٹی کے اوپر زور دیا جاتا تھا. ڈاکٹر محبوب الحق نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹیبل اور میئریبل گول ہونے چاہیے اپنے UNDP ڈاکومنٹ میں 1994 میں. اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں پہ کی کویسچن یہ ہے کہ حکومت کو کیا ایسی اسٹریٹجی لانی چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے ہیومن سیکیورٹی کو، اور انڈیڈ جو نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان ہے اور جو دوسرے لافٹی آبجیکٹس ہیں ان کو. اس ڈاکومنٹس میں لسٹ کیا گیا ہے بہت سارے ویل ناؤن چیلنجز کو، لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ کتنے کریڈیبل اور ایگزیکیوٹیبل پالیسیز یہ ہو سکتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان ڈس اپوائنٹس کرتی ہے کیونکہ یہ آبجیکٹیوز کو تو اسٹیٹ کرتی ہے، لیکن انڈیکیٹ نہیں کرتی اسٹریٹجی کو، گولز کو، اور اسپیسیفائی نہیں کرتی ان ذرائع کو کہ کس طرح سے ان گولز کو میٹ کیا جائے گا، اور ایم کرتی ہے بغیر آئیڈینٹیفائی کیے کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ڈیلیور کی جائیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ سائلنٹ ہے کہ ذمہ داریاں کس طرح سے ایلوکیٹ کی جائیں گی ان گولز کو پروموٹ کرنے کے لیے. NSP ایمفسس کرتی ہے، زور دیتی ہے اکانومی کو سینٹرل پوائنٹ بنانے کا نیشنل سیکیورٹی کے، لیکن ہمارے پاس کوئی معیشی اسٹیبلٹی کے پوائنٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے جو رولنگ ایلیٹ ہے انہوں نے کوئی سیاسی ول شو نہیں کی ریز کرنے کے لیے ڈومیسٹک ریسورسز کو، اور وہ جو ٹیکس ہے وہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ NSP فوکس نہیں کرتی جو کہ کریکس ہے پاکستان کی معیشی کمزوریوں کا، اس کے اوپر اور ان کو ایڈریس کرنے کے اوپر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سب کچھ ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایکسپلین کیا جائے، وضاحت دی جائے کہ کس طرح سے ان گولز کو، ایمز کو، آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جائے گا، اٹین کیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے جو اہم ایریاز ہیں پاکستان میں. پاپولیشن گروتھ ہے، 2.4% سے یہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی ہے، ایجوکیشن ڈیفیسٹ ہے، تعلیم کی کمی ہے. ان چیزوں کو بھی یہ ٹیکل نہیں کر رہی. ایجوکیشن جو کہ ہرٹ ہے پاکستان کے تمام مسائل کا، اس کو بھی ایک سیکشن میں مینشن کیا گیا ہے اکنامک فیوچر کے، لیکن اس پہ زیادہ زور نہیں دیا گیا. اسی طرح سے جو سیکشن ہے فارن پالیسی کا، یہ بھی لیک آف آئیڈیاز اور امیجنیشن کو شو کرتا ہے. اب ہم تھوڑا ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان واز رائٹ. پرائم منسٹر عمران خان بالکل حق بجانب تھے یہ ڈکلیئر کرنے میں، اسرٹ کرنے میں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو لانگ ہے، دیٹ فار لانگ اٹ واز ملٹری سیکیورٹی، کہ کافی عرصے سے یہ صرف ملٹری سیکیورٹی تھی، اسٹیٹ سیکیورٹی تھی جو کہ کنٹری کی حکمت عملی میں لائی جاتی تھی. آفرنگ اے کمپریہنسو اپروچ، انہوں نے ایک جامع اپروچ کو آفر کیا ہے پلیس کر کے شہریوں کی سیکیورٹی کے اوپر زور دیا ہے اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ. تو یہ خوش آئند انیشیٹو ہے، اقدام ہے. دس ہیز لانگ بین ارج، یہ کافی عرصے سے ایڈوائز کیا جاتا رہا ہے بائی مینی، بہت سارے لوگوں سے ہمارے ملک میں، جنہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سیکیورٹی ہے ملک کی اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا، اشور نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ میننگ فل بھی نہیں ہوگی شہریوں کے لیے، جب تک ہیومن سیکیورٹی نہیں لائی جاتی. تو یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو اوریجنیٹ کرتا ہے 1990 سے، جب ڈاکٹر محبوب الحق نے ٹرانسلیٹ کیا امپلیمنٹیبل اور میئریبل گول کو ایک پاتھ بریکنگ UNDP ڈاکومنٹ میں 1994 کے اندر.
دا نوشن ہیز فگرڈ فار ایئرس، یہ خیال کافی سالوں سے رہا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر اور جو دوسرے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی، بٹ اٹ واز نیور فارملی ایمبریسڈ اور ایکٹڈ اپان، لیکن ان کو کبھی فارملی نہیں قبول کیا گیا یا ان پہ ایکشن نہیں لیے گئے پاکستانی سیکیورٹی مینیجرز کی جانب سے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ویدر دا گورنمنٹ ہیز اے اسٹریٹجی ٹو امپلیمنٹ ہیومن سیکیورٹی، کیا حکومت کے پاس حکمت عملی ہے کہ وہ نفاذ کر سکے ہیومن سیکیورٹی کا، اور انڈیڈ دا این ایس پیز ادر لافٹی آبجیکٹیوز، یا جو دوسرے آبجیکٹیوز ہیں مقاصد ہیں این ایس پی کے ان کو نفاذ کر سکے. سیکنگ ٹو بی آل انکمپاسنگ دا ڈاکومنٹ، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک تمام چیزوں پر مشتمل ڈاکومنٹ ہے جس میں بہت سارے ویل ناؤن چیلنجز کو لکھا گیا ہے، لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کریڈیبل اور ایگزیکیوٹیبل پالیسیز کو کہ یہ مقاصد کس طرح سے حاصل ہوں گے. انسٹیڈ بجائے اس کے اٹ آفرز اے سیریز آف پلیٹیکیوڈز، یہ ایک ریمارک اسٹیٹمنٹس پرووائڈ کرتی ہے خاص طور پہ مورل کنٹینٹ. The policy document must align goals with resources and capacity. جب کوئی پالیسی ڈاکومنٹ بنانا چاہیے تو اس میں جو گولز ہوں ان کو ذرائع اور کیپیسٹی صلاحیت کے ساتھ الائن کرنا چاہیے، متحد کرنا چاہیے. اینڈ اینڈز ود مینس سو دیٹ اٹ از سنکرونائزڈ ود ریئلٹیز، اور جو ذرائع ہیں ان کو مینس کے ساتھ تاکہ جو سے اس کی سنکرونائز کیا جا سکے اس کو حقائق کے ساتھ. دیٹس واٹ میکس پالیسی انفورسیبل. تو یہ تمام چیزیں پالیسی کو قابل نفاذ بناتی ہیں. این ایس پی ڈس پوائنٹس، این ایس پی زمرے میں مایوس کرتی ہے کیونکہ یہ آبجیکٹیوز تو اسٹیٹس کرتی ہے لیکن اسٹریٹجی کو انڈیکیٹ نہیں کرتی، یعنی مقاصد بتائے گئے ہیں، حکمت عملی نہیں بتائی گئی. گولز وداؤٹ اسپیسیفائنگ مینس ٹو سیکیور دیم، اسی طرح سے اپنا جو منزل ہے وہ بتائی گئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے منزل تک پہنچا جائے گا. اینڈ ایمز وداؤٹ آئیڈینٹیفائی کرائٹیریا فار ڈیلیوریبلز، اور مقاصد تو اس میں شناخت کی گئی ہے کہ یہ مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے لیکن کوئی کرائٹیریا کی شناخت نہیں کی گئی کہ کس طرح سے ان کو ڈیلیور کیا جائے گا. لانگ آن وربیج اٹ از شارٹ آن آئیڈیاز، یہ ایک ٹیکنیکل اسپیچ اور رائٹنگ ہے لیکن اس میں آئیڈیاز کی کمی ہے. اٹ از سائلنٹ آن ایلوکیشن آف ریسپانسبلٹیز ٹو پروموٹ دا گولز اٹ سیٹس، تو اسی طرح سے یہ ذمہ داریاں ایلوکیٹ کرنے کے اوپر بھی سائلنٹ ہے، خاموش ہے کہ کس طرح سے ان کو ذمہ داریاں ایلوکیٹ کی جائیں گی تاکہ جو گولز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے. ہو ول الائن دا ویریڈ گولز، جو مختلف گولز ہیں مقاصد ہیں ان کو کس طرح سے یکجا کیا جائے گا. اٹ شوڈ آلسو ہیو بین ایبل ٹو شو ہاؤ نیشنل سیکیورٹی چیلنجز اوور لیپ اینڈ آر انٹر کنیکٹڈ. اسی طرح سے اس نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کس طرح سے ملک کے سیکیورٹی کی مشکلات اوور لیپ کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اینڈ ہاؤ این انٹیگریٹڈ اپروچ از ٹو بی کرافٹڈ، اور کس طرح سے ایک یونائٹڈ حکمت عملی لائی جانی چاہیے اینڈ امپلیمنٹڈ، اور اس کا نفاذ کیا جانا چاہیے ٹو سیٹ آف اے ورچوئس سائیکل تاکہ درست رستے پہ چلا جا سکے. اٹ کلیمز ٹو پرووائڈ این اوور آل پالیسی ڈائریکشن، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک اوور آل پالیسی ڈائریکشن تو فراہم کرتی ہے بٹ ڈز سو ان اے جنرلائزڈ اینڈ سپرفیشل وے، لیکن یہ ایک جنرلائزڈ اور سطحی طریقہ ہے. اٹ از ایف ٹک دا باکسز اپروچ از اڈاپٹڈ، یہ ایسا ہے جس طرح کے باکسز کو ٹک کرنا ہے. وچ ٹریٹس ایشوز ان اے کرسری مینر اینڈ لیوز پریورٹیز انکلیئر، جو کہ مسائل کو سطحی طور پہ ٹیکل کرتی ہے اور جو ترجیحات ہیں ان کو غیر واضح چھوڑ دیتی ہے. Consider the NSP's emphasis on making the economy pivot of national security. دیکھا جائے جو زور ہے این ایس پی کا وہ دیا گیا ہے معیشت کو سینٹرل پوائنٹ بنایا جائے قومی سیکیورٹی کا. یہ ایک ویلکم ری افرمیشن ہے بٹ ناٹ انٹائرلی اے نیو انڈرٹیکنگ، لیکن یہ ایک نئی انڈرٹیکنگ نہیں ہے کیونکہ جو معیشی اسٹیبلٹی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس طرح کی پالیسی میکنگ کے لیے. The renewed emphasis required indicating how this goal would be promoted. تو جو نیا زور ہے وہ اس بات پہ دیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے اس گول کو پروموٹ کیا جائے گا، اچیو کیا جائے گا. اس میں یہ کمٹمنٹ شامل ہو کہ مشکل فیصلے لیے جائیں گے، ری آرڈر کیا جائے گا بجٹ کی ترجیحات کو، اور نئی اصطلاحات لانچ کی جائیں گی. بٹ ون لکس ان وین فار دس ان دا ڈاکومنٹ، لیکن یہ تمام چیزیں اس ڈاکومنٹ میں نظر نہیں آتی. آفٹر آل اسٹرکچرل سورسز آف پاکستان کرونک فنانشیل امبیلنسز آر ویل ناؤن، کیونکہ پاکستان کے جو اسٹرکچرل سورسز ہیں اور پاکستان کے کافی عرصے سے لمبے عرصے سے چلے آ رہے مالی مسائل ہیں، امبیلنسز ہیں، وہ سب کو معلوم ہیں. Governments have for decades lived beyond their means and relied on domestic and foreign borrowing.
کافی عرصے سے، کافی دہائیوں سے حکومت اپنے جو ذرائع سے اس سے آگے بڑھ کے جیتی رہی ہیں، اور انہوں نے مقامی اور بیرونی قرضوں پہ انحصار کیا ہے تاکہ جو مالی گیپس ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے بجٹ میں بھی اور بیلنس آف پیمنٹس میں بھی۔ رولنگ لیڈس ہیو شون نو پولیٹیکل ول، اسی طرح سے جو حکمران تھے انہوں نے کوئی سیاسی ول نہیں شو کی کہ وہ ریز کریں اپنا جو مقامی ریسورسز ہیں ان کو وائل ریفیوزنگ ٹو ٹیکس دیم سیلز، اور وہ خود ٹیکس بھی نہیں دیتے رہے۔ مین وائل اسی طرح سے جو لارج ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ سپینڈنگ کی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ انہوں نے پریونٹ کیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر سپینڈنگز کو، جن میں ایجوکیشن اور ہیلتھ شامل ہیں۔ یہ تمام ٹریڈ آفس تھے، obvious implications تھے، مضمرات تھے اکنامک سیکیورٹی کے۔ While declaring the intent to place the economy at core of national security، یہ ارادہ ظاہر کیا گیا ہے کہ معیشت کو کور بنایا جائے گا، فنڈامنٹل بیسس بنایا جائے گا قومی سیکیورٹی کا۔ این ایس پی نے فوکس نہیں کیا کرکس آف پاکستان کی معیشی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر، مچ لیس آن ہاؤ ٹو ایڈریس دیم، کہ ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا، خاص طور پہ جو بجٹ میں ترجیحات ہیں ان میں تبدیلی لانے کے اوپر۔ اٹ ڈیوٹس فیو سینٹینسز ٹو فسکل مس مینجمنٹ، اس میں مالی مس مینجمنٹ کے بارے میں کچھ سینٹینس بتائے گئے ہیں۔ اینڈ اسٹیٹس اونلی دس اباؤٹ دا گول، اور مقصد کے بارے میں بتایا گیا ہے، منزل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ ایک مینیجیبل فسکل ڈیفیسٹ، کنسسٹنٹ انکریز آف گورنمنٹ ریونیوز کے تھرو، یہ ریکوائرڈ ہے تاکہ فوکس کیا جا سکے ٹیکس کی اصطلاحات کے اوپر۔ بٹ اٹ آفرز نو آئیڈیاز، لیکن یہ کوئی آئیڈیاز نہیں دیتا، کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا، یا کہ اور وٹ دس انوالوز، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ وٹ اف دا اکانومی از ٹو بی پائیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی، اگر بنیادی مرکز ہے معیشت نیشنل سیکیورٹی کا اور اس کو ہونا بھی چاہیے، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ این ایس پی شوڈ ہیو اسپیلڈ آؤٹ ہاؤ دس ایم وڈ بی سیکیورڈ، تو این ایس پی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس مقصد کو کس طرح سے حاصل کیا جائے گا۔ گول سچ ایز انکریز ایکسپورٹس، اس طرح کے مقاصد کہ ایکسپورٹس کو، برآمدات کو انکریز کیا جائے گا، سسٹینیبل گروتھ حاصل کی جائے گی، سیکیور کیا جائے گا انرجی سپلائیز کو، یہ تمام سیٹ آؤٹ کیے گئے ہیں۔ بٹ دیز ہیو لانگ فگرڈ ایز ڈیکلریشنز آف انٹینٹ ان آلموسٹ آفیشیل اکنامک ڈاکومنٹ، لیکن یہ تمام باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں آفیشیل معیشی ڈاکومنٹس کے اندر۔ ایز امپلیمنٹیشن از ایوری تھنگ، کیونکہ جو امپلیمنٹیشن ہے، نفاذ ہے، وہ سب کچھ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپلین کیا جائے کہ کس طرح سے ان مقاصد کو، گولز کو حاصل کیا جائے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں عدم موجود ہوں گی تو جو آبجیکٹیوز ہیں لٹل مور دین اے وش لسٹ، یہ صرف ایک خواہش کی لسٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تین اور اہم چیلنجز جو کہ بہت زیادہ انارمس اکنامک اور سیکیورٹی امپیکٹ رکھتے ہیں، ان کو بھی ڈیل کیا گیا ہے۔ پاپولیشن گروتھ، ایکسٹریمزم اور ایجوکیشن ڈیفیسٹ اس میں شامل ہے۔ جو ڈیموگرافک چینج ہے یہ بہت زیادہ کانسیکوینشل ہے، ریپرکشنز ہیں اس کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن کو ایلیبوریٹ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو این ایس پی ہے اس نے پریورٹائز نہیں کیا، ترجیح نہیں دی پاپولیشن گروتھ کو، ایون دو اٹ سائٹس، اگرچہ اس میں بتایا گیا کہ جو اینول پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.4% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ریفر کرتی ہے فلیٹنگلی فار اے ویری شارٹ پیریڈ پاپولیشن مینجمنٹ کی جانب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں۔ اسی طرح سے جو انتہا پسندی ہے اس کو بھی کرسری پریفنکٹری مینر میں ڈیل کیا گیا ہے، باوجود اس کے پاکستان کا یہ سب سے ٹاپ سیکیورٹی چیلنج ہے۔ اے فیو پروزیک فریزز، اسی طرح سے کچھ آرڈنری ان امیجنیٹو فریزز ڈالے گئے ہیں اس کے ریسپانس میں۔ ایجوکیشن جو کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کی وجہ بنتی ہے، یعنی کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا وہ مسائل کا عاز کرتا ہے۔ از مینشن ان دا سیکشن، اس کو بھی مینشن کیا گیا ہے اکنامک فیوچر کے سیکشن میں، بٹ اٹ ٹو ڈز ناٹ ریسیو دا پریورٹی، لیکن یہ بھی ترجیحات میں نہیں ہے جتنی اس کو دی جانی چاہیے تھی۔ پاکستان دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبر رکھتا ہے جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ بچے ہیں تقریباً 22 ملین۔ تب بھی جو این ایس پی کی گائیڈ لائن ہے وہ سمپلی کال کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے عالمی مقابلے کو۔ دا ایم از آلریڈی کمپرومائز، تو پہلے ہی یہ جو مقصد ہے یہ کمپرومائز ہو چکا ہے، کیونکہ جو حکومت کا کنٹراورشل، تنازع سے بھرپور سنگل نیشنل کریکولم پالیسی لانا تھا اور سے انکار کرنا تھا۔ سوری، دا سیکشن آن فارن پالیسی شوز اے لیک آف آئیڈیاز اینڈ امیجینیشن، اسی طرح سے جو فارن پالیسیز کا سیکشن ہے اس میں بھی آئیڈیاز کی اور امیجینیشن کی کمی ہے۔ It would certainly have benefited from description albeit brief،
البیٹ ہوتا ہے اگرچہ آل دو بریف، اگرچہ اس میں بہت کم بریف انٹروڈکشن دیا جاتا تو اس سے اس کا فائدہ ہوتا، ڈسکرپشن ہوتا انسیٹلڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا جو کہ پاکستان کے بیک ڈراپ پہ ہے، کہ کس طرح سے پاکستان کنڈکٹ کرے گا فارن پالیسی کو، فوائن ریجنگ اس کی بہت زیادہ مضمرات ہیں جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک حکمت عملی کے لحاظ سے۔ این ایس پی نے منشن کیا ہے گروئنگ ملٹرائزیشن کو، بٹ کہ ایز کانسیکوینشل فار دا کنٹری اور ٹریڈ اینڈ ٹیک وارز، لیکن اسی طرح سے اہم ہے ملک کے لیے تجارت اور ٹیکنالوجی کی جنگ جو کہ بگ پاورز کے درمیان لڑی جا رہی ہے، امریکہ اور چائنا کے درمیان لڑی جا رہی ہے، جو کہ گلوبل اکانومی کو تقسیم کر رہی ہے اور بائیفرکیٹ کر رہی ہے سپلائی چین کو اور ڈیجیٹل ورلڈ کو۔ اسی طرح سے ڈاکومنٹ میں لسٹ کیا گیا ہے پاکستان کے پرنسپل بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو، یہ کہتے ہوئے کہ اور لیکن یہ بہت کم بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو، باہمی تعلقات کو مینٹین کیا جائے گا، مینیج کیا جائے گا، بیلنس کیا جائے گا شفٹنگ جیو پالیٹکس اور ملٹی پولیرٹی کے ایرا میں۔ اٹ ڈز ناٹ انڈیکیٹ اسٹریٹجک پریورٹیز وائل ریگرجیٹیٹنگ دا اولڈ تھیم آف لیوریجنگ پاکستان لوکیشن ٹو ایڈوانس اٹ انٹرسٹ۔ یہ انڈیکیٹ نہیں کرتی حکمت عملی کی ترجیحات کو، صرف یہ ریپیٹ کرتی ہے اس پرانے تھیم کو کہ پاکستان فائدہ اٹھائے گا اپنی لوکیشن سے تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکے، وچ however are not clearly spelled out، جن کو واضح طریقے طور پہ نہیں بتایا گیا۔ Only 2 policy guidelines are offered، صرف 2 policy guidelines آفر کی گئی ہیں جو کہ جنرلائز فارمولیشن ہے جو کہ ہر ملک کہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلٹیویٹ براڈ بیسڈ ریلیشن شپ کے بڑے پیمانے پہ تعلقات بنائے جائیں۔ دا این ایس پی کریکٹلی پلیسز ایمفسس آن نیشنل کوہیژن، این ایس پی درست طریقے سے زور دیتا ہے قومی ہم آہنگی کے اوپر جو کہ ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے سیکیورٹی کا۔ دس از آئرونک کمنگ فرام اے گورنمنٹ، لیکن یہ ستم ظریفی ہے ایک ایسی حکومت کی جانب سے جنہوں نے کبھی ایکٹ نہیں کیا اور ناکام رہے ہیں قومی ہم آہنگی کنسنسس اتفاق رائے بنانے میں این ایس پی کے لیے بھی۔ آفٹر آل اف دا پروونسز آر ناٹ براٹ آن بورڈ، اگر جو صوبے ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لایا جاتا تو امپلیمنٹیشن کرنا، نفاذ کرنا کسی بھی پالیسیز کا آلموسٹ ویل نائی امپاسبل، ناممکن ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ این ایس پی میں کون کون سے فلاز پائے جاتے ہیں، یعنی کہ گولز تو اس میں مینشن کیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ ان گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، یعنی کہ ایک اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں، نفاذ کے بارے میں کافی ساری کمیاں موجود ہیں۔ تو فارن پالیسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا اس کو، اکنامکس کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے معیشت میں اس کے جو ایجوکیشن کا رول ہے، ایکسٹریمزم ہے اور جو ہمارے پاس پاپولیشن گروتھ ہے، ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا۔ تو یہ تمام فلاز تھے۔ اگر آپ کرٹیکل کوئی چیز ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس اوپینین کو بار بار پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو چیزوں کو کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا آ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔